بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل ٹاپک کربلا اینڈ ریفارمیشن آف سوسائٹی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہمارے ایپیسوڈ محرم کے حوالے سے ہیں۔ سٹارٹنگ میں ہی کچھ اشعار ہیں دماغ میں جو بہت ہی مشہور و معروف شعر بھی ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی فوج کے علمبردار رہے جس میں ایک کی شہادت نہیں بلکہ 72 شہید ہوئے، اور بھی کچھ تذکرات ہیں، کچھ روایات ہیں کہ جن میں اور بھی شہادتیں ہوئیں، لیکن ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشن کو کہاں تک پہنچایا اور ہم مقصد ازا کو کتنا سمجھ پائے، آئیے ہم اس ایپیسوڈ میں جانتے ہیں۔ اور سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے 1445 سال تقریباً اس محرم میں پورے ہو جائیں گے، اور جو کربلا سے ہمیں کیا حاصل ہوا تو اس کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، کربلا سے بہت کچھ حاصل ہوا، جی، کچھ شارٹ ٹرم حاصل ہوا اور کچھ لانگ ٹرم حاصل ہوا۔ جی، شارٹ ٹرم کیا حاصل ہوا؟ سب سے پہلا جو میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کربلا سے کیا حاصل ہوا، میں ایک ایک کر کے گنانا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ سامعین بھی اور ناظرین اس کی پوری توجہ دیں کہ کیا کیا حاصل ہوا۔ بے شک۔ پہلی بات جو کربلا سے حاصل ہوئی وہ یہ کہ امام حسین نے اپنے خون کے ذریعے ایک ایسی لکیر کھینچی کہ اس کے بعد حاکم کی کوئی حیثیت اسلامی معاشرے میں نہیں رہ گئی، اور حاکم کی مذہبی حیثیت تو بالکل ختم ہو گئی۔ جی، اسلام یعنی واقع کربلا سے پہلے آپ یہ دیکھیے، چاہے وہ خلافت کا دور ہو چاہے اس کے بعد کا دور ہو، کہ جو حاکم ہوتا تھا وہی ریلیجس ہیڈ بھی، مذہبی ہیڈ بھی ہوا کرتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا، وہی فتاوا دیتا تھا، وہ سب کچھ کرتا تھا۔ لیکن واقع کربلا کے بعد یزید اتنا ذلیل ہو گیا معاشرے میں، اور یزید کے بعد آنے والے حکمراں اتنے ذلیل ہو گئے کہ لوگوں نے ان کو صرف حاکم سمجھا، مذہبی پیشوا اور رہنما نہیں سمجھا۔ مذہبی پیشوا اور رہنما الگ ہو گئے، خاص طور پر مذہبی پیشوا امام حسین علیہ السلام کے جو ان امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ مذہبی پیشوا ہوئے، اور بھی لوگ ہوئے، لیکن کم سے کم حاکم کو کسی نے مذہبی پیشوا نہیں بنایا۔ آپ دیکھ لیجئے یزید کے بعد کون بنا؟ مثلا جو ہے وہ معاویہ ابن یزید، وہ 6 مہینے کے اندر وہ چلا گیا دنیا سے۔ اس کے بعد مروان کے بعد جو ہے وہ عبد الملک، اور عبد الملک کے بعد اس کے بیٹے، یہ سب لوگ جو ہیں وہ صرف حاکم تھے۔ تو ایک بات کہ کربلا سے یہ حاصل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے حکومت سے تقدس کو الگ کر دیا، اور مذہبی پیشوا الگ ہو گئے، حاکم صرف حاکم رہ گیا۔ بے شک۔ دوسری بات، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے جو چیز حاصل ہوئی، جو اس وقت حاصل ہوئی اور اس کے بعد بھی حاصل ہوتی رہے گی، ہم تک بھی پہنچی، وہ کیا کہ معاشرے میں ایک نہ صرف احساس پیدا ہوا بلکہ جرأت اظہار پیدا ہوئی۔ وہ معاشرہ سو رہا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل مکہ نے اہل مدینہ نے یزید کی بیعت اپنے گلے سے اتار کے پھینک دی۔ وہ اہل مدینہ جو پہلے یزید کی بیعت کر چکے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ یزید فاسق و فاجر ہے، اس کے باوجود کر چکے تھے، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد یہ اثر پیدا ہوا کہ اپنی بیعت نکال کے پھینک دی۔ یعنی امام حسین نے ان کے اندر احساس پیدا کیا، اور دوسری بات صرف احساس پیدا نہیں کیا بلکہ جرأت اظہار پیدا کیا۔ اگر آج بھی معاشرے میں احساس اور جرأت اظہار پیدا ہو جائے تو آپ بتائیے باطل حکومتیں ایک دن ٹھہر سکتی ہیں؟ 2 منٹ نہیں ٹھہر سکتی۔ اور وہی اہل مکہ تھے، اہل مدینہ تھے، جن پر بعد میں یزید کی فوجوں نے کتنا ظلم کیا۔ آپ دیکھیے واقع ہررا ہوا، مدینے میں قتل عام کیا گیا، لیکن یہ امام حسین کے خون کا اثر تھا کہ جو ہے وہ پورے حجاز نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔
پورے حجاز نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور امام حسین کا خون آج بھی ہمارے خون میں گرمی لانے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں بھی جب جو ہے وہ جب کوئی سماج میں مجرمانہ اقدامات ہوتے ہیں تو ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ امام حسین کی زندگی کو اگر ہم سمجھیں تو صرف نہ پھر ہو سکتا ہے بلکہ اس کے بعد جرأت اظہار بھی پایا جاتا ہے، جرأت اظہار پایا، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس جرأت اظہار کے ذریعے سے حکومتوں کو پلٹا ہے، حکومتوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے۔ یہ امام حسین کے موومنٹ سے حاصل ہوا۔ اب اس کے بعد آپ کہیں گے اس کے علاوہ کیا حاصل ہوا؟ اس کے علاوہ یہ حاصل ہوا کہ ایک چھوٹی سی قوم، یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ناظرین اس کو غور سے سنیں کہ کربلا سے کیا حاصل ہوا۔ ایک چھوٹی سی قوم جس کا اسلام میں تناسب بہت چھوٹا سا تھا، یعنی اہل بیت کے چاہنے والے، وہ اسی کربلا کے دامن کو پکڑے 1400 سال گزر گئے اور ہم آج بھی زندہ ہیں، سلامت ہیں اور جو ہے دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ کربلا کا صدقہ ہے، ورنہ اہل تشیع دنیا میں باقی نہیں رہ سکتے تھے۔ بھئی یہ بتائیے کہ جب یا حسین کے نام کہنے پر زبانیں کٹتی ہوں اور ہاتھ پیر کاٹے جاتے ہوں، وہ قوم بچی کیسے؟ قوم اس لیے بچی کہ اس کے بچوں کو یہ پتا تھا کہ ہم کوئی خاص قوم ہیں اور ہلال محرم نمودار ہونے پر ہماری ایک خاص ڈیوٹی ہوتی ہے اور ہم وہ انجام دیتے ہیں، چاہے ہم جنگلوں میں انجام دیں، چاہے ہم بند کمروں میں انجام دیں، تہہ خانے میں انجام دیں، مگر ہمیں امام حسین کو یاد کرنا ہے۔ یہ جو ایک آئی کارڈ ہمارے گلے میں پڑا ہوا تھا، اس آئی کارڈ نے ہم کو 1400 برس تک زندہ رکھا، ورنہ نہ جانے کتنے فرقے پیدا ہوئے اور ختم ہو گئے، لیکن ہم آج بھی زندہ ہیں۔ اور فرما رہے ہیں یہ سب کربلا سے ہم کو حاصل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو لانگ ٹرم چیزیں کربلا سے حاصل ہوئی ہیں وہ یہ کہ حاکم کے سامنے اگر ہمارے پاس طاقت اور قوت نہ ہو تو ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ کربلا نے ہم کو سکھایا ہے۔ اور یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو خود مہاتما گاندھی نے بتایا کہ ہم کو نان وائلنس کا سبق اگر کسی سے ملا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے ملا ہے کہ تمہارے پاس باطل سے ٹکرانے کی مادی قوت نہیں ہے نا، تم مظلومیت کے ذریعے ٹکرا سکتے ہو اور مظلومیت کے ذریعے اس کو زیر کر سکتے ہو۔ فیصلہ تاریخ کر چکی ہے کہ آج امام شرافت کے بازار میں امام حسین کا سکہ چل رہا ہے یا یزید کا سکہ چل رہا ہے؟ یہ بتائیے کہ آج دینداری اور اعتبار کے مارکیٹ میں کس کا سکہ چل رہا ہے؟ شرافت کے مارکیٹ میں کس کا سکہ چل رہا ہے؟ قاتل کا سکہ چل رہا ہے یا مقتول کا سکہ چل رہا ہے؟ ظالم کا سکہ چل رہا ہے یا مظلوم کا سکہ؟ امام حسین پوری دنیا میں مانے جا رہے ہیں اور یزید کے ماننے والے پوری دنیا میں منہ چھپا رہے ہیں۔ بہت چھپانے کے علاوہ تو سب کچھ کربلا سے حاصل ہوا ہے۔ اسی میں یہ ایک سوال نکل کے آ رہا ہے کہ اگر ہم کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ان کوالٹیز کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، جو مطلب اس کے ضرورت ہے بھی، اس کے بنا تذکرہ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ ہم حر کا تذکرہ کریں اور حر والا کیریکٹر، اگر ہم گنہگار ہیں، حر کا تذکرہ کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ حر کی طرح توبہ کر کے امام حسین کے دربار میں آ کے اور دنیا اور آخرت کی نیکی حاصل کر لیں۔ اگر یہ نہ کیا تو حر کے تذکرے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ بتائیے کہ اگر ہم جو ہے وہ کربلا کے علمدار غازی عباس کا تذکرہ کریں تو اس کے بعد اگر ہم اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکیں، حضرت عباس کا کردار کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ یہ وہ کردار ہے کہ جہاں جذبات ختم ہو جائیں، صرف اطاعت مولا رہ جائے، اس کا نام عباس ہے۔ یعنی حضرت عباس کے جو شخصی یعنی رجحان تھے وہ کیا تھے؟ کیا حضرت عباس کے ہوتے ہوئے کوئی خیمے جو ہے وہ دریا کے کنارے سے ہٹا سکتا تھا؟ لیکن حضرت عباس نے یہ دکھایا کہ دیکھو ہم اپنے جذبات کے تحت کوئی عمل نہیں انجام دیتے، ہم مرضی مولا دیکھتے ہیں، جدھر میرے مولا کی مرضی ادھر میری مرضی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں عباس تم خیمے ہٹا لو۔ حضرت عباس نے کہا ہمارے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے، امام معصوم کے حکم کے سامنے ہماری کوئی قدر نہیں، ہم جو حکم مولا ہوگا ہم وہ کریں گے۔ تو اگر ہم یہ اپنے اندر نہ پیدا کر سکے اور ہم اسی طرح سے مغلوب رہیں اپنے جذبات کے، تو یہ بتائیے کہ ہم نے کیا غازی کے جو ہے وہ علم کا حق ادا کیا؟ ہم نے حضرت عباس کے جو ہے وہ ماننے کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، تو اگر اس کا مقصد، اصل مقصد کیا ہے کربلا کا؟ ہاں میرے دوستو، یہ بات آپ کی بڑی معنی خیز ہے کہ ہر عبادت کے کچھ خاص مقصد ہوتے ہیں۔ مثلا نماز
سب عبادتیں برابر ہیں، لیکن نماز کے کچھ خاص مقاصد ہیں کہ نماز کے ذریعے سے آپ عدل و مساوات سیکھیں، روزے کے ذریعے سے آپ سیلف کنٹرول سیکھیں، ہے نا، حج کے ذریعے سے آپ جسمانی تکلیفوں کو برداشت کرنا سیکھیں، ہے نا، خمس و زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ مالی جو ہے وہ سیکریفائس اور قربانی کرنا سیکھیں۔ تو اب یہ بات ہے کہ عزاداری سے ہم کیا سیکھیں؟ تو ہر عبادت کا ایک خاص مقصد ہے نا۔ یوں تو ہر عبادت کا ایک عام مقصد بھی ہے، قربتاً اللہ، ہر عبادت کا ایک عام مقصد ہے، نماز قربتاً اللہ، روزہ قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ، خمس و زکوٰۃ قربتاً اللہ، لیکن یہ عام مقصد ہے، ایک خاص مقصد بھی ہے۔ نماز تاکہ تم عدل و مساوات سیکھ جاؤ، روزہ تاکہ تم جو ہے نفس پہ کنٹرول سیکھ جاؤ، حج تاکہ تم جسم پہ تکلیف برداشت کرنا سیکھ جاؤ، ہیں خمس و زکوٰۃ تاکہ تم مالی قربانی سیکھ جاؤ، ہیں۔ اسی طریقے سے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عزاداری، تو پہلے تو عزاداری کے لیے میں یہ کہوں گا کہ قربتاً اللہ، عزاداری سے قربت معصومین بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیوں قربتاً اللہ کے معنی کیا ہے؟ قربتاً اللہ کے معنی ہیں اللہ کی کسی صفت کے قریب ہو جانا، بے شک۔ تو عزاداری کے ذریعے بھی ہم اللہ کی صفت کے قریب ہوتے ہیں، اس کی صفات رحم کے قریب ہوتے ہیں، اس کے کرم کے قریب ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ خاص مقصد کیا ہے؟ تو حضور سب سے بڑا مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا اور عزاداری کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان، ہم بحیثیت معاشرے کے ایک ذمہ دار انسان اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کتنی اہم بات ہے۔ میں یہ بات چاہتا ہوں کہ کیمرے کے سامنے بہت ہی زور دے کے کہوں کہ ہم حضرت عباس کا علم اٹھائیں اور اپنے بھائیوں سے ہمارے روابط اچھے نہ رہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سچ ہوتی ہے کہ صرف کربلا والوں کو ماننا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کی ماننا بھی ضروری ہے۔ جی، تو یہ بات جو میں کہہ رہا تھا یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہم حضرت عباس کا علم اٹھاتے ہیں، ان کا نام لے کے ماتم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے بھائیوں سے ہمارے روابط نہ صحیح ہوں، ہمارے بھتیجے بھتیجوں سے ہمارے روابط نہ صحیح ہوں تو کیا، اور اس کے بعد انتہائی تقدس کے ساتھ، اور یہ بھی کہتے ہیں میرا سب سے تعلق ختم ہو چکا ہے اور اب میں عزاداری کرتا ہوں۔ عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ یہ حضرت عباس کا کردار کیا ہے کہ جس نے اپنے بڑے بھائی کے سامنے اپنی ذات کو ختم کر دیا کہ جو میرے بھائی کا، اور حضرت عباس اور حضور آپ کو بتا دیں کہ جہاں مالی فائدہ ہو جائے، کربلا سے کیا مقصد کربلا کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ناظرین بھی اس بات کو سنیں کہ امام حسین، حضرت عباس کے رشتہ دار صرف امام حسین نہیں تھے، حضرت عباس کے رشتہ دار لشکر یزید میں بھی تھے، اور شمر ایک امان نامہ لے کے آیا تھا، اور اس نے روز عاشور پکار کے کہا تھا کہاں ہیں ہمارے بھانجے عباس اور ان کے بھائی، میں ان کے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ اب یہاں پہ اصل معاملہ آتا ہے حق و باطل کا، کہ مادی فائدہ، جان کا بچنا، یہ سب اس امان نامے کے ساتھ تھا، لیکن حضرت عباس آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ لعنت ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے کے اوپر، کہ مجھ کو امان ہو اور فرزند رسول کو امان نہ ہو۔ تو اب آپ بتائیے کہ حق کے لیے جو اپنے بھائی کو کسی قیمت پہ چھوڑنے کو جو ہے تیار نہ ہو، اس کا نام ہے ابو الفضل العباس، اس کا نام ہے قمر بنی ہاشم۔ اب ہم یہ بتائیے کہ ان کا نام ہم لے رہے ہیں، ان کی حاضری دیکھیے، یہ ان کی حاضری کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ان کی حاضری، ان کی نظر اور ان کی نیاز کے ساتھ ہم ان کے کردار کو بھی اپنے کردار کا جز بنا لیں۔ اب اگر ہمارے بھائیوں سے ہمارے روابط صحیح نہیں ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کریں تو کیا ہم نے حضرت عباس کا نام لینے کا حق ادا کیا؟ اب اسی بات کو یہاں پہ روک دیجئے۔ ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کہ ہم بڑے جو ہے فخر و مباحات کے ساتھ، اور اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ ان کے شایان شان گفتگو نہ کریں، اور اس کے بعد حضرت علی اکبر کا ماتم کریں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی اکبر کون ہیں؟ حضرت علی اکبر وہ ہیں کہ جو امام حسین کا سایہ ہیں، پورے کربلا میں اپنی شہادت تک امام حسین کے کسی موقع پر حضرت علی اکبر اپنے باپ سے جدا نہیں ہوئے، کوئی موقع ایسا نہیں ہے، کوئی گیا کربلا میں امام حسین کبھی کسی کے جنازے پر اکیلے نہیں پہنچے ہیں، دو لوگ ہمیشہ ساتھ پہنچے ہیں، حضرت عباس جو علم کا سایہ کیے ہوئے ہیں، اور ایک جوان بیٹا جو پہلو میں موجود ہے، اپنے باپ کی دل کی ڈھارس بنا ہوا پہلو میں موجود ہے، جو اپنے باپ سے ایک لمحے کے لیے الگ نہ ہو سکے، وہ بیٹا جو ہے وہ علی اکبر ہے، کہ جس نے میدان جنگ میں یہ کہا تھا
کہ علیکا یا بتاہو علیکا منی السلام، کہ بابا جان آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے میرا سلام آخر قبول کر لیجئے، کیونکہ جانتے تھے کہ اب میں بھی نہیں ہوں تو میرے بابا کے پاس کون ہوگا کہ جس کے ساتھ میرا بابا میدان میں آئے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنے جو ہے والدین کے حقوق ادا نہ کریں اور بڑی شان و شوکت سے حضرت علی اکبر کا ماتم کریں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کربلا کا حق ادا نہیں کیا۔ کربلا تمام رشتوں کی معراج کا نام ہے، جو ہے وہ جناب اون و محمد موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ماموں اور بھانجے کا کیا رشتہ ہے، جناب قاسم موجود ہیں۔ جو موضوع ایک آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وہ جملے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ ہی میرے نانا کو ملے نہ ہی میرے بابا کو، آخر وہ کیا کوالٹیز تھیں، کیا ان کے اندر، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن میری یہ بات مکمل ہو جائے کہ حضرت قاسم کے ساتھ امام حسین کی جو محبت ہے وہ آپ دیکھیے کہ ہم کیا اپنے بھتیجوں کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ ہماری تو زندگی صرف بیوی بچوں تک سمٹ کے رہ گئی۔ امام حسین علیہ السلام ہے جو جناب قاسم کو کسی صورت اجازت نہیں دیتے، اور جناب قاسم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ امام حسین کو ہی گویا اپنا باپ سمجھا ہے۔ اور روایات یہ ہیں کہ جناب قاسم جب جو ہے وہ چلے ہیں میدان جنگ کی طرف، تو امام حسین کے اوپر ایک مخصوص قسم کا گریہ طاری ہو گیا، گویا کہ امام حسین علیہ السلام ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے کلیجے کا ٹکڑا ہے کہ جو میدان جنگ میں جا رہا ہے نا۔ اور اب آپ کے اس سوال پر آتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ یقیناً آپ یہ دیکھ لیجئے، تاریخ کی تلخ حقیقتیں ہیں، کیا کوالٹیز تھیں اور کیا سبق تلخ حقیقتیں ہیں تاریخ کی۔ رسول اسلام کے اصحاب میں سے بھی کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ سوالات پیدا کر دیے، باقاعدہ بہت سی جگہوں کے اوپر ایسا کیا ہے کہ جہاں سے نافرمانی کی بو آتی ہے۔ ایسا ہوا ہے تاریخ میں، کئی مقامات پہ ایسا ہوا ہے، اس کو ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باتیں جو ہیں وہ جیسی ہیں ویسی رہیں، کیونکہ یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے۔ اب آتے ہیں امیر المومنین کے اوپر۔ امیر المومنین کے اصحاب میں کچھ وہ تھے جو جانثار تھے، کچھ ایسے تھے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جنگ صفین میں مجبور کر دیا امیر المومنین کو کہ جو ہے تحکیم کو قبول کر لیں، اور نہج البلاغہ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے کہ جس میں آپ نے اپنے اصحاب کو کتنے مقامات کے اوپر سرزنش کی ہے۔ آپ دیکھیے اس کے بعد آپ امام حسن پہ آ جائیے کہ امام حسن کے اصحاب میں سے ایسے بہت سے تھے کہ جن کو امیر شام نے پیسے کے بل پہ خرید لیا تھا۔ یہ جب آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس کے بعد، اور بلکہ آپ اس سے اوپر چلے جائیے، قرآن میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا تذکرہ ہے، اور قرآن میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے اصحاب کا تذکرہ ہے، جو کہ حضرت موسیٰ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی مخبری کی تھی۔ یہ سب تاریخ کا جز ہے، یہ عیسائیت کا بھی جز ہے، اور قرآن میں بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد اب آپ آئیے امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ جہاں امام حسین رات میں چراغ گل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تم چلے جاؤ، اس لیے کہ میں ان کی دشمنی مجھ سے ہے، یہ تمہیں نہیں روکیں گے، یہ صرف مجھے روکیں گے۔ لیکن یہ سب دبی دبی سسکیوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ سے الگ نہیں ہوں گے، کسی مقام پہ الگ نہیں ہوں گے۔ اب روز عاشور نمودار ہوتی ہے، روایات یہ کہتی ہیں کہ ایسا ڈسپلن 72 میں ایسا ڈسپلن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کی پتلیوں کے اشاروں سے یہ فوج آگے جا رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، اور یہ فوج وہ ہے جو اتنی عرفان میں ڈوبی ہوئی فوج ہے کہ نماز صبح سے یہ جنگ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی یہاں پر جو ہے مجھے میرا جی چاہتا ہے کہ میں کمپیریزن کروں کہ جب صفین کے میدان میں امیر المومنین نے مصلی بچھایا تو ایک صحابی نے کہا، اور بلکہ صحابی کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں، حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ نماز کا کون سا وقت ہے، یہ نماز کا کون سا وقت ہے؟ لیکن یہ کربلا کا جہاد ہے جہاں پہ امام حسین خود اپنے منہ سے نہیں کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ صحابیت کی معراج ہے کہ حضرت ابو ثمامہ سیداوی کہتے ہیں کہ فرزند رسول یہ اول وقت نماز ظہر ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، اور امام حسین نے فوراً کیا کہا کہ جعلک اللہ من المصلین، کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے، بے شک یہ اول وقت نماز ظہر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کربلا کے سپاہی ایسے ہیں کہ ایسے سخت جہاد میں، یہ صفین کا جہاد تو نہیں ہے، یہ بدر و احد کا جہاد تو نہیں ہے، یہ کربلا کا جہاد ہے جہاں 3 دن کی پیاس ہے، بھوک ہے، موت یقینی ہے،
صفین میں موت یقینی نہیں تھی، جمل میں موت یقینی نہیں تھی، بدر و احد میں موت یقینی نہیں تھی، کربلا کے جہاد میں موت یقینی ہے، لیکن اس یقین کے عالم میں یہ سپاہی وہ ہے جو ایک آنکھ سے جو ہے وہ میدان کربلا کو دیکھ رہا ہے، ایک آنکھ سے سورج کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کب سورج جو ہے وہ اس منزل میں داخل ہو جائے کہ ہم نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ فوج جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دو ساتھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فرزند رسول ہم آپ کو نماز پڑھوائیں گے، آپ رکوع کریں گے تو ہم رکوع میں آپ کے سینہ سپر ہو جائیں گے، آپ سجدہ کریں گے تو ہم سجدے میں سینہ سپر ہو جائیں گے۔ تو آپ بتائیے یہ ایسے اصحاب آپ کو کہیں نظر آتے ہوں تو بتائیے، جب اس نظریے اب اس پورے منظر کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر امام حسین حق بجانب نظر آتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ یقیناً اگر ہم پوری معرفت کے ساتھ، یہ معرفت پہ ہی بات چل رہی کہ ہم مقصد اور جو امام حسین السلام نے درس ہمیں دیا اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو یقیناً ہمارے لیے ہی جو جنت کی جہاں پر بات آ جاتی ہے کہ جس نے تجھے، یہ امام حسین السلام نے کہا تھا، اے خدا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ تو یہ تو دعائے عرفات میں بھی ہے، دعائے عرفہ میں بھی ہے۔ صحیح جگہ پر آپ صحیح چناؤ اگر کریں گے تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین السلام کی درسگاہ یقیناً راہ نجات ہے، اور جب ہم اس راہ نجات پر اور سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب امام حسین السلام کے مقصد کو سمجھیں۔ فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیں چینل ون، اور آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کرتے رہیں۔ دیکھتے رہیں چینل ون، پیغام انسانیت۔ لبیک یا حسین۔